Wealth, fame, respect didn't bring me satisfaction. Unhappiness kept growing, and I kept complaining. Ever since I've spoken, La ilaha, my heart and mind are satisfied. When inside's fighting outside, then how can you be righteous? When inside is fighting outside, then how can you be righteous? Al-Malik, Al-Malik, Al-Razik, Al-Razik, Al-Malik, Al-Malik, Al-Razik, Al-Razik. Who else should I pray to when you are my protector? When all the gods of the world cannot decide for me. My heart is calling Laila, my mind is telling Laila, my tongue is saying Laila, my eyes are seeing Laila. Ghaffar, Sattar, Rahim, Kareem. Ghaffar, Sattar, Rahim, Kareem. Who can draw forgiveness if you're not turning back to me? I've come to you repenting. Since my misery Wealth, fame, respect didn't bring me satisfaction. Unhappiness kept growing, and I kept complaining. Ever since I've spoken, La ilaha, my heart and mind are satisfied. When inside's fighting outside, then how can you be righteous? Bismillahirrahmanirrahim. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. This is Najm Shiraz Live saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all my friends, brothers and sisters all around the world. Welcome. This is Wednesday اور آج ہمارے فیس بک سیشنز کے سلسلے کا پہلا دن ہے، اور اگر اللہ نے زندگی دی تو تھرسڈے، فرائیڈے، کل اور پرسوں بھی آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. Decide for me. My heart is calling Laila, my mind is telling Laila, my tongue is saying Laila, my eyes are seeing Laila. علی احسان الحق پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے نجم بھائی؟ I am very well, thank you very much. اظہر تالپور saying السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشال مشی saying السلام علیکم برو. وعلیکم السلام. نوید حسین says ماشاءاللہ. سائمہ اکبر وعلیکم السلام. I'm very well, thank you. نوید حسین وعلیکم السلام. اور اپنا شہر مینشن ضرور کیا کریں. کاشی مائدہ چیمہ saying السلام علیکم. وعلیکم السلام. Meanwhile, my tongue is saying Laila, my eyes are seeing Laila. اچھا اگر غور سے سنے تو یہ نشید خود ہی پورا کلمہ ایکسپلین کر رہی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید ہم
کلمے کا ایک حصہ صرف پڑھ رہے ہیں. پڑھا پورا جاتا ہے کلمہ، لیکن زندگی میں کلمہ جب آتا ہے تو وہ اسی طرح پارٹ بائی پارٹ آتا ہے. کہ جب تک لا الہ نہیں ہو رہا تو اللہ کی قربت ملنا ناممکن ہے. مشکل تو نہیں، ناممکن ہے. الحي القيوم العالم الغيوب الحي القيوم العالم الغيوب. Your reign is eternal, your time is everlasting. The fortunate will find you, and the rest shall run forever in constant desperation, never-ending fixation. When we have spoken La ilaha, then why are we denying Allah? Unending confusion. Allahu Akbar. یوٹیوب والے جو ہے وہ ایڈز پوچھ کر نہیں لگاتے ہیں، کوئی بھی لگا دیتے ہیں. تو سوری فار دی ابرپٹ اینڈنگ، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا نشید پھر میں نے پورا کلمہ ریسائٹ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب پڑھا یہ پورا جاتا ہے، لیکن زندگی میں جب پریکٹیکلی آتا ہے تو جس دن انسان اپنی زندگی میں سٹینڈ لیتا ہے، جس دن اپنی زندگی میں وہ یہ اناؤنس کرتا ہے کہ اب میں اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا، آج سے اپنی مرضی کے ٹارگیٹس، اپنی مرضی کا لائف سٹائل، اپنی مرضی کا وے آف لائف، اپنی مرضی کی تھنکنگ، اپنی مرضی سے دماغ آوارہ کہیں بھی چلا جائے، اپنی مرضی سے یا سوسائٹی کی مرضی سے یا خاندان کی مرضی سے. جس دن انسان یہ سٹینڈ لیتا ہے کہ بس اب اللہ کی مرضی جاننی ہے اور اس کی مرضی کو اپنانا ہے، اس دن سے لا الہ شروع ہوتا ہے. میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، لا الہ کہنا تو بہت سمپل ہے. کوئی اللہ معاف کرے جھوٹ میں بھی کہہ سکتا ہے. بہت سارے، میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ جو جاسوس اس ملک میں آئے یا مسلم ممالک میں آتے ہیں، دوسرے ملکوں کے جاسوس، وہ کلمہ سیکھ کر آتے ہیں، کیونکہ وہ اگر مسلمان نہیں لگیں گے تو ان کے لیے زیادہ پرابلم ہو جائے گی. تو گھلنے ملنے کے لیے بھی وہ کلمہ یاد کر لیتے ہیں. تو کلمہ پڑھنا تو وہ تو ایک نان مسلم کی زبان سے بھی کلمہ پڑھا جا سکتا ہے. اور کلمہ کہنا، کلمہ محسوس کرنا، کلمہ اس کی باؤنڈری میں سوچنا اور اس کی باؤنڈری میں زندگی گزارنا، یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. کیونکہ لا الہ کا مطلب ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے. میں اکثر جب بھی یہ ہم چلتی ہے، میں کچھ اور سوچا ہوا ہوتا ہے لیکن اس پر لا الہ پر بات کر لیتا ہوں، کیونکہ اپنے الہوں کو، اپنے معبودوں کو، اپنی ویکنسز کو، اپنی کمزوریوں کو بھی ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں ساتھ ساتھ. کیونکہ کوئی چیز الہ کیسے بنتی ہے؟ پہلے وہ کمزوری بنتی ہے، پھر وہ عادت بنتی ہے، پھر عادت سے وہ ایک مجبوری، ایک ہیبیچول کیریکٹر جسے کہتے ہیں،
وہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ ایک معبود کا روپ اختیار کر لیتی ہے جو آپ کو مستقل گائیڈ بھی کرتا ہے، آپ کو انسٹرکشنز بھی دیتا ہے، آپ کو حکم بھی دیتا ہے، اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں اس کا حکم ماننے پر، کیونکہ وہ آپ کی کمزوری بھی ہوتی ہے، آپ کی چاہت بھی ہوتی ہے، آپ کی خواہش بھی ہوتی ہے، آپ کی ہیبٹ بھی ہوتی ہے، اور آپ کا کیریکٹر بھی بن چکا ہوتا ہے۔ تو معبود صرف وہ نہیں ہے جو باہر نظر آتے ہیں میرے دوستوں، بھائیوں بہنوں، صرف وہ دنیا کے اندر جو اللہ کے مقابلے میں جو بہت سارے معبود آپ کو نظر آتے ہیں، صرف وہ معبود نہیں ہے، بلکہ ان سے کہیں زیادہ بڑے معبود ہم نے اندر چھپا کر رکھے ہوتے ہیں۔ اس میں سے جو سب سے بڑا معبود ہے دنیا کا، دنیا کی بات کر رہا ہوں میں معبود حقیقی کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کا جو سب سے بڑا معبود ہے، جو انسانوں نے بنا لیا ہے معبود سب سے بڑا، وہ میں آپ کو قرآن مجید سے دکھاتا ہوں کہ اس معبود کا نام کیا ہے۔ سورہ الفرقان ہے 25 نمبر سورہ، اس کی 43 نمبر آیت ہے۔ سورہ الفرقان 25 اس کی 43 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، کیونکہ obviously کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، ان کو پوری انسانیت کو ڈیل کرنا تھا، ان کو پوری انسانیت کے سوالوں کے جواب دینے تھے، ان کو پوری انسانیت کو انوائٹ کرنا تھا اللہ کے راستے پر۔ وہ کسی کو کافر مشرک کہنے نہیں آئے تھے، وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے آئے تھے، لوگوں کا شرک دور کرنے آئے تھے، لوگوں کا کفر دور کرنے آئے تھے، لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگز دور کرنے آئے تھے، لوگوں کی جہالت، غفلت، اندھیرے دور کرنے آئے تھے، ان کو حقیقت بتانے کے لیے آئے تھے۔ تو چونکہ ان کو ہر انسان سے ڈیل کرنا تھا، اور انسانوں کے تو بہت سارے مذاہب ہیں، انسانوں کی تو بہت ساری سوچیں ہیں، انسانوں کے تو بہت سارے کلٹس ہیں، انسانوں کے بہت سارے اسکول آف تھاٹ ہیں، ویز آف لائف ہیں، انسانوں کے بہت سارے ڈفرینٹ سوچیں ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، رسومات ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح اپڈیٹ بھی کیا، گائیڈ بھی کیا، پریپیئر بھی کیا، اور پھر اس کے بعد رول ماڈل اور مثال بنایا پورے عالمین کے لیے۔ تو اس ایک آیت میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ بتا رہے ہیں، اور انہی کی معرفت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اور میں بھی سن رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیتا، کیا تو دیکھتا ہے، کیا آپ نے دیکھا؟ اللہ دکھا رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آس پاس دیکھو ذرا۔ تو ظاہر ہے سب سے پہلے تو مکہ میں دیکھا ہوگا کہ آس پاس کس کس طرح کے کون کون سے لوگ ہیں، سوسائٹی میں دیکھا ہوگا، اپنے آس پاس برادری میں دیکھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارائیتا، کیا تو دیکھتا ہے، من اتخذ، اس کو جس نے اخذ کر لیا ہے، جس نے بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ کس کو بنا لیا ہے؟ الہہ ہوا، جس نے ہوا کو، ہوا عربی میں کہتے ہیں میرے دوستوں خواہش نفس کو، ہوائے نفس، نفس کی خواہش۔ سو کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ نے الہ کو ایک وہ روپ، الہ کا ایک وہ روپ بتایا جو عام طور پہ ہم نہیں جانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الہ، معبود وہی ہے جو دنیا میں جن کے نام رکھے ہوئے ہیں ہم نے، چاہے وہ کانسیپٹس کی فارم میں ہو، چاہے وہ انسانوں کی فارم میں ہو، چاہے وہ بتوں کی فارم میں ہو، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو۔ ہر دور میں لوگوں نے کوئی نہ کوئی شکل، تشبیہ، کوئی نہ کوئی امیج بنا کر رکھا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ایسے معبود کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، اور یہ وہ معبود ہے جو کسی بھی مذہب کی قید سے بھی آزاد ہے۔ یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے، یعنی یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اور وہ انسان کسی نہ کسی مذہب میں تو پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کا معبود ہے، انسان کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے یہ کسی مذہب سے اس کو پرابلم نہیں ہے۔ اس معبود کو فالو کرنے والا ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے بد نصیبی کے ساتھ، ایک کرسچن بھی ہو سکتا ہے، ایک سکھ بھی ہو سکتا ہے، ایک ہندو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی
ہو سکتا ہے، ایک لادین بھی ہو سکتا ہے، لادین تو مانتا ہی اپنی ہے۔ تو ارائیتا، کیا تم نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو جس نے اپنی ہوائے نفس کو، اپنی ڈیزائر کو، اپنی ہوا کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ تو سوچئے ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آس پاس دیکھا ہوگا تو کتنی طرح کے لوگ تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، طرح طرح کی ڈیفرنٹ پریکٹسز کرنے والے لوگ تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کا نام سب جانتے تھے، اللہ کا نام سب جانتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام ہی عبداللہ۔ تو اللہ کا نام جاننے والے بھی فالو اپنی خواہش نفس کو ہی کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کے احکامات نہیں تھے، اللہ کی کمیونیکیشن نہیں تھی، اللہ کی انسٹرکشنز نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کے احکامات جڑ جائیں، کیونکہ لوگوں نے اللہ کے نام کے ساتھ بہت کچھ منسوب کیا ہوا تھا، آج بھی منسوب کیا ہوا ہے میرے دوستوں، بہت ساری جو ہمیں پریکٹسز ڈسٹرب کرتی ہیں، بہت سارے آئیڈیاز، سوچیں، رسومات، ٹریڈیشنز جو چلی آ رہی ہیں، جو کلچرل ہیں، جو بہت دفعہ جس کی وجہ سے ہم بہت پریشانی میں آ جاتے ہیں، بہت دفعہ ہماری زندگیوں میں وہ بوجھ بن جاتے ہیں، جس میں شادی بیاہ کے معاملات ہیں، جہیز کے معاملات ہیں، اور سوسائٹی کے حرام حلال ہیں، بہت کچھ ہے جو ہم نے اپنی زندگیوں میں ہمارے وہ بوجھ بن جاتے ہیں، بلکہ ایٹ ٹائمز وہ توق بن جاتے ہیں جو آپ کو جھکنے نہیں دیتے، آپ کو جسے کہتے ہیں نا گلے کا پھندا بن جاتے ہیں، اور ہم ان کے ہاتھوں بڑا خوار بھی ہو رہے ہوتے ہیں ایز اے سوسائٹی۔ تو یہی 1400 سال پہلے بھی تھا کہ لوگوں نے بہت سارے ڈیفرنٹ پریکٹسز میں، اپنی ٹریڈیشنز میں اپنے آپ کو پھنسایا ہوا تھا۔ تو اسی لیے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انسائٹ دے رہے ہیں، اندر والا معبود بتا رہے ہیں لوگوں کا، کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یعنی اس کے باہر والے امیج پہ نہ جائیں، وہ یا وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے، چل وہ اپنے نفس پہ ہی رہا ہے، چل وہ اپنی خواہش نفس پہ ہی رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ افانت تکون علیہ وکیلا، تو پھر آپ بھلا اس کے وکیل، اس کو ڈیفینڈ کرنے والے، اس کے ایڈوکیٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنی خواہش نفس پہ چلتا ہے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، پہلی بات۔ آگے دیکھیے، اور ڈینجرس بات ہے، یہ اتنا خطرناک اور ڈینجرس معبود ہے کہ یہ آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، آپ کی سمجھ، آپ کا دل سب بلاک کر دیتا ہے۔ اللہ کی بات اندر جانا بند ہو جاتی ہے، کیونکہ کان سے جائے گی تو اندر سوچنے میں مجبور کرے گی، تو کان بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی آیت کان سے جاتی ہے، آنکھوں سے دکھاتی ہے سامنے، تو جب کان سے جائے گی نہیں تو آنکھوں سے دکھائے گی کیسے، تو سمجھ تک بات کیسے پہنچے گی؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ام تحسبوا، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں، کیا آپ یہ حساب لگاتے ہیں، ان اکثرہم، کہ ان میں سے اکثر لوگ، یسمعون، سن بھی رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو سنا رہے تھے، وہ تو کوئی تفریق اور تمیز نہیں کر رہے تھے، جتنے لوگ بھی ان کے پاس آتے تھے، جتنا بھی ان کا انٹریکشن ہوتا تھا، وہ اللہ کی بات بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں؟ ام تحسبوا، کیا آپ یہ حساب لگا رہے ہیں، ان اکثرہم یسمعون، کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے بھی ہیں، او یعقلون، یا عقل سے کام لیتے ہیں، انہم الا کالانعام، یہ تو کیٹل، انعام کہتے ہیں کیٹل، یعنی ڈھور ڈنگر پنجابی میں کہتے ہیں، یہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب معبود بن جاتا ہے خواہش نفس کسی کا، تو پھر اس کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سنتا نہیں ہے، وہ اللہ کی بات سنتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسٹر پرفیکٹ سمجھتا ہے، وہ اپنی ریسرچ، اپنے خیالات اس کے اوپر زیادہ ریلائی کرتا ہے، بجائے کہ جو اللہ کی بات اس کو روز بتائی جا رہی ہوتی ہے، یا آیات اور احادیث کے ساتھ جو اس کو گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے، وہ اس کو نہیں سنتا ہے غور سے، اپنی زندگی کو اس کے آئینے میں نہیں دیکھتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے، تو پھر آہستہ 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 وہی خواہش نفس اس کو کیا بنا دیتی ہے، کل انعام، ایک جانور کی طرف لے جاتی ہے، یعنی وہ دیکھنے میں انسان لگتا ہے،
لیکن اس کے ایکشنز، اس کی سوچ، اس کا آپس میں یعنی اس سوسائٹی کا، ان انسانوں کا آپس میں جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بالکل وہی ہو جاتا ہے جیسے جانور آپس میں کھانے پر بھی لڑتے ہیں، جانور آپس میں اسپیس پہ لڑتے ہیں، اتھارٹی پہ لڑتے ہیں، ہر یعنی سیلفش ہوتا ہے جانور. تو پھر اس سوسائٹی کے اندر ایک سیلفشنس آ جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر کوئی سنتا یا دیکھتا نہیں ہے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا. ہر چیز میں عقل استعمال کرتا ہے وہ، کھانے کمانے میں، اپنی بہتری میں، اپنے مفادات میں، اپنے پیار کرنے والوں کے لیے، لیکن وہ ایک چیز میں عقل استعمال نہیں کرتا، وہ اللہ کی بات میں عقل استعمال نہیں کرتا، وہ اللہ کی بات کو کان کھول کے نہیں سنتا، وہ اللہ کی بات جو اس کو بتانا چاہ رہی ہوتی ہے اس کے آئینے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. تو یہ اتنا ڈینجرس الہ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا. خواہش نفس کا الہ، اس سے بڑا کوئی الہ نہیں ہے اس دنیا میں. اور جب آپ اس کو لا کر دیتے ہیں، لا الہ، جب آپ اپنی خواہش نفس کو چیلنج کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چھوٹے چھوٹے الہ گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. اور جب لا الہ کرنا شروع ہوتے ہیں تو اللہ، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم، اللہ کی مرسی وہ کسی کی زندگی میں شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے لا الہ الا اللہ کا ہمیں درس دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایجوکیٹ کیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ ایک مسلمان کی، ایک مسلم کی جو معراج ہے، ایک مسلم کا جو ٹارگٹ ہے، اس کا جو ایمبیشن ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آپ کو لا کرنا ہے مرتے دم تک ہر اس چیز کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دین کے راستے میں آتی ہے، آپ کو روکتی ہے، آپ کا ہرڈل بنتی ہے، آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے، ڈی ٹریک کرتی ہے، آپ کی سوچ کو ہٹاتی ہے آپ کے فوکس سے، اپنی امپروومنٹ سے، اپنی اصلاح سے آپ کے فوکس کو ہٹاتی ہے. اس کو لا کرنا ہے. تو لا الہ الا اللہ، کسی کی بات نہیں ماننی سوائے اللہ کی بات کے. تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ کی بات جب جانیں گے نہیں، اللہ کی بات جب پہچانیں گے ہی نہیں، اللہ کی بات سے جب واقف ہی نہیں ہوں گے، تو اس پر چلیں گے کیسے؟ تو پھر الہ رول کرتا رہے گا، ہمیں اپنے احکامات پہ چلاتا رہے گا، اور ہم زبان سے کہتے رہیں گے لا الہ الا اللہ. تو اسی لیے لا الہ الا اللہ جب کسی کی زندگی میں شروع ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایکچول سنت کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سنت جو ہے یہ صرف ظاہری طور پہ نظر نہیں آتی، یہ کیریکٹر میں بھی نظر آتی ہے. یہ اخلاق، احسان، کردار، علم، ڈیلنگ، سلوک، حقوق، یہ پورا ایک اسوہ حسنہ کی صورت میں پھر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کے نہیں، عورتوں کے بھی رول ماڈل ہیں. اسوہ حسنہ انہی سے ملے گی، ایک عورت کو بھی، ایک مرد کو بھی، ایک بیٹی کو بھی، ایک بیٹے کو بھی، ایک ہسبینڈ کو بھی، ایک وائف کو بھی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اللہ نے تمام چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی، ایک ہی جگہ پر پرووائڈ کر دی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہی واز اے واکنگ قرآن. تو آج آپ اور میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا چاہتے ہیں، ان کی اسوہ حسنہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں سورہ احزاب اس کی 21 نمبر آیت میں، 33 سورہ ہے، اس کی 21 نمبر آیت میں عائشہ تیمور اور یار وزیر فریدی، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں جو ابھی شامل ہو رہے ہیں ساتھ. تو سورہ احزاب 33 آیت 21 میں اللہ تعالیٰ بہت واضح طور پہ کہہ رہے ہیں آپ کو اور مجھے، یعنی اب نہ ادھر دیکھنا ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے، نہ پیچھے دیکھنا ہے، کیونکہ پیچھے والے اپنا کام کر کے چلے گئے 1400 سال پہلے ایمان والے. تو آپ سے اور مجھے آج کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ دیکھیے سورہ احزاب 33 آیت نمبر 21. آپ کو سنت رسول اتنی واضح طور پہ نظر آئے گی، اتنی واضح آپ کو اس کی گائیڈنس ملے گی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، بالضرور، یعنی نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از پروون، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لقد، یقیناً، بالضرور، کان لکم،
تمہارے لیے ہے. یہ تمہارے جب بھی قرآن کہتا ہے میرے دوستوں بھائیوں بہنوں تمہارے لیے تمہارے لیے، تو پھر ہماری زبان سے یہ ورڈ نہیں نکلنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، یہ انسانوں سے بات ہو رہی ہے. نہیں 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 نہیں، بات تو سب سے ہو رہی ہے. کیا سب سن رہے ہیں؟ تو جو اپلائی کرتا ہے اسی کو لیٹر آتا ہے یونیورسٹی کا. یونیورسٹی تو اوپن ہوتی ہے، ایک کمپنی تو اوپن جاب اناؤنس کر دیتی ہے، لیکن کون اپلائی کرتا ہے کمپنی اسی کو رسپونڈ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو سب کو کہہ رہے ہیں، لیکن جب یہ آپ کے کانوں میں جائے، جب یہ میرے کانوں میں آئے تو لقد کان لکم، تو یقیناً ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے فی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ان کے کردار میں، ان کے کیریکٹر میں اسوہ حسنہ، ایک بیسٹ ایگزامپل. ایک بیسٹ باپ کیسا ہوتا ہے، ایک بیسٹ لیڈر کیسا ہوتا ہے، ایک بیسٹ ہسبینڈ کیسا ہوتا ہے، ایک بیسٹ امام کیسا ہوتا ہے، ایک بیسٹ جسے کہتے ہیں نا پوری نیشن کا، ایک کمیونٹی کا باپ، ایک فادر فگر. ہر ایک بیسٹ بیٹی کے لیے کیا گائیڈنس ہے، ایک بیسٹ وائف کے لیے کیا گائیڈنس ہے، ایک بیسٹ ماں کے لیے کیا گائیڈنس ہے، ایک بیسٹ کمیونٹی سوسائٹی کے لیے کیا گائیڈنس ہے. یہ سب کی سب ایک جگہ سے، ایک ذات سے، ایک کیریکٹر سے مل جائے گی. ملی تھی، ملی ہے اور ملتی رہے گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے 90% مسائل اور کنفیوژنس تو ویسی حل ہو گئی. آج اگر کوئی بھی آ کے مس گائیڈ کرتا ہے سوسائٹی کو، اگر آج کوئی بھی آ کے کوئی نئی بات کر دیتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی، تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ایسے کیا تھا؟ کیا نعوذ باللہ انہوں نے ہمیں فرقہ واریت کی تعلیم دی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے تو مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جوڑ کے ان کو ایمان والا بنا دیا تھا. ہم ایک کلمہ پڑھ کے اتنے ڈیفرنٹ گروپس میں کیسے بڑھ جاتے ہیں، اتنی ڈیفرنٹ ڈائریکشنز کیسے ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیسے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو فتوے، ایک دوسرے کو ایک جیسے کہتے ہیں نا سرٹیفکیٹس دینا شروع کر دیتے ہیں جس کی ہمیں اتھارٹی نہیں ہے. صرف اللہ کو جو اتھارٹی ہے، کسی کو مومن، مسلم، مشرک، کافر کہنے کی اتھارٹی یہ اللہ کو ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. آپ اور میں تو قیامت تک اب صرف ایک دوسرے کے لیے مثال بن کے ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کا دروازہ بند کرنے کا مطلب ہے میں نے اپنی ہدایت کا دروازہ بند کر لیا، اللہ میری ہدایت بند کر دے گا اگر میں نے کسی کا دروازہ بند کر دیا. میں نے کسی کو سرٹیفکیٹ دے کے اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیا، اس سے بات کرنا چھوڑ دیا، اس کو آئسولیٹ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے میں آگے آ گیا میسج کے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال آخری لمحوں تک لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، ان کے لیے وہ مثال بنے تھے. تو اس لیے آج بھی ہمیں بہت ضروری ہے. آج جو لوگ معاشرے میں آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے نا کہ ہم تو ان کی جوتی کی خاک اور یہ اور وہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا موڈ نہیں ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا، ہمارا ارادہ نہیں ہے اپنی عادتوں کو چینج کرنے کا. جبکہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے آپ کو اور مجھے، یہ مشورہ نہیں دے رہی، یہ آیت حکم ہے. بائی دا وے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک بیسٹ کیریکٹر، بیسٹ پیٹرن آف لائف ہے، ایک بیسٹ کردار اور اخلاق ہے. یہ مشورہ نہیں ہے کہ اور بھی ہے یہ بھی ہے، ایسی بات نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے گا کردار، یہ اللہ کا حکم ہے. تو آج کسی کی ذات، کسی کا کردار، کسی کی بات چیت، کسی کی گفتگو، کسی کے خیالات اگر وہ ہرٹ فل ہے، اگر اس کے اندر تنگ نظری ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر فرقہ واریت ہے، اس کے اندر شدت پسندی ہے، اس کے اندر دل آزاری ہے، تو فوراً چیک کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں. تو ہمیں فوری طور پہ قرآن اور حدیث کی طرف آنا پڑے گا. تو ہم 90% کنفیوژن سے تو ویسے ہی بچ جائیں گے کہ کوئی ہمیں مس گائیڈ نہیں کر سکے گا. آگے دیکھیے، یہ ملے گی کس کو اسوہ حسنہ؟
کون فائدہ اٹھا سکے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، یہ اس کو ملے گا جو رجوع کرے گا اللہ سے اور یوم آخر سے۔ اب دیکھیے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی ہی سمجھنے والی بات ہے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس ہے قرآن مجید، اللہ کا کلام، وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی، ہمارے سب کے گھروں میں موجود ہے، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جس کو اسوہ حسنہ چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کس کو ملے گی؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے رجوع کرے گا۔ تو میرا آپ سب سے سوال ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ $1 ملین کویسچن بھی ہے اور یہ جیک پاٹ بھی ہے، یعنی یہ سب سے بڑا پرائز ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اسوہ حسنہ کہاں سے ملے گی؟ لمن کان یرجو اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس کو ملے گی جس کا رجوع اللہ کی طرف ہے، والیوم الاخر، اور اس کا رجوع آخرت کی طرف ہے۔ تو میرا آپ سب سے سوال ہے، جتنے بھی میرے بہن بھائی یہاں پر ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی فیڈ بیک دیکھ رہا ہوں، آپ کی انوالومنٹ سے مجھے خوشی ہو رہی ہے، انکریجمنٹ ملتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیسے کیا جائے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ کیا بہترین طریقہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا؟ کیونکہ اسوہ حسنہ وہاں سے ملے گی۔ یہ آیت سورہ احزاب 33 آیت 21 یہ کہہ رہی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین اخلاق و کردار کا نمونہ ہے، پیٹرن ہے۔ کس کو ملے گا؟ لمن یرجو اللہ، لمن کان یرجو اللہ، جس کا رجوع اللہ کی طرف ہے، والیوم الاخر، اور جس کو آخرت پر یقین ہے۔ جس کا رجوع کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار رجوع کر لیا، یا جس کی زندگی کی ڈائریکشن، جس کی زندگی کا فوکس، جس کی زندگی کا ٹارگٹ، جس کا ہر سانس، جس کی ہر سوچ، جس کے ہر الفاظ، جس کی زندگی کا ہر ایکشن اللہ کے حکم سے چلتا ہو، اسی کو رجوع کہتے ہیں میرے دوستوں، بھائیوں بہنوں۔ یہ وہ رجوع نہیں ہے کہ جب بیمار ہوئے تو رجوع کر لیا ڈاکٹر سے، کیونکہ جو بیماری میں رجوع کرتے ہیں، یعنی جو مشکل میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بار بار مشکل آتی رہتی ہے، اور جو رجوع میں رہتے ہیں ان کی زندگی میں مشکل آتی ہے لیکن ٹھہرتی نہیں ہے، اس کو حل کر دیا جاتا ہے، آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو سائمہ اکبر کہتی ہیں قرآن اوپن کرنے سے ملے گی۔ صوبی عادل کہتی ہیں اللہ قرآن میں ہم سے بات کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ سلمان ممتاز لودھی کہتے ہیں the fear of آخرہ۔ عائشہ تیمور کہتی ہیں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے سے، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جواب ہے سب کے پاس، اور قرآن سے نصیحت اور ہدایت اٹھا لینے سے ملے گی سمجھ کر۔ ماشاء اللہ ہانیہ شفق کہتی ہیں ماشاء اللہ۔ تو میرے دوستو، میں اس کا جواب خود بھی دے سکتا ہوں، لیکن میرے پاس ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے۔ کیونکہ جب اللہ سے رجوع ہو جائے گا، دیکھیں نا، آپ اور میں، اللہ کچا کام نہیں کرتے، نعوذ باللہ، اللہ پکا کام کرتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، یہ کوئی صرف 1400 سال پہلے تھوڑی تھے، صرف 2000 سال پہلے تھوڑی تھے، یہ آج بھی ہے۔ سورج آج بھی اپنا کام کر رہا ہے، سورج کی انرجی کہیں نہیں جا رہی، آکسیجن آج بھی مہیا ہو رہی ہے، آکسیجن کہیں نہیں جا رہی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اینڈ اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ اللہ از فرام دا ڈے ون، اول ٹل آخر، ہی از گاٹ ایوری تھنگ اویلیبل اینڈ پلانڈ۔ آزمائش اور ٹیسٹ ہمارا ہو رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ کا ٹھکانہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی دور میں لوگ اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش بھی کریں، اگر کسی دور میں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کسی کو
مس گائیڈ کرنے کی کوشش کریں کسی دور میں، آنے والے دور میں. آج تو شکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے بہت سارے ہیں، علماء ہیں، اسکالرز ہیں، دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن اگر کسی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کسی نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے واضح کر دیا سورہ احزاب کی 21 نمبر آیت میں، کیونکہ قرآن تو کہیں نہیں جا رہا، قرآن کا تو زیر زبر کی بھی گارنٹی اللہ کی ہے، انسانوں کی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کو کوئی کس طرح کے لوگ آ جائیں، ان کے کیا بلیف سسٹم ہو، ان کا کیا زندگی کا مقصد ہو، اس کی گارنٹی نہیں ہے. اچھے برے لوگ تو آئیں گے. قرآن مجید کے زیر زبر کی بھی گارنٹی اللہ نے لی ہوئی ہے. اور قرآن مجید کی سورہ احزاب 33 اس کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین پیٹرن ہے. تو 1400 سال پہلے لوگوں کو لائیو وہ کیریکٹر نظر آ گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، کہ ادھر لکھا ہوا ہے آیت، یہاں پہ کر کے دکھا رہے ہیں. تو کتنا ایزی ہو گیا. آج 1400 سال کے بعد آپ اور میں اور آنے والے وقتوں میں جو مسلمان اور جو ایمان والے ہوں گے وہ کیسے اسوہ حسنہ لیں گے؟ کیونکہ خاتم النبیین کے بعد تو اب ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، تو کیسے اسوہ حسنہ ملے گی؟ تو اللہ نے اسی آیت میں خود ہی بتا دیا کہ لمن کانا، اس کو ملے گی لمن کانا یرجو اللہ، یہ اس کو ملے گی جس کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا، جو لوگوں کی بات سے کنفیوز نہیں ہوگا، جو لوگوں کی مسکنسیپشن سے، لوگوں کی خیالات سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا، وہ فوراً چیک کرے گا. لمن کان یرجو اللہ، وہ اللہ کی طرف آئے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر اس کا فوکس رہے گا. کیونکہ جو بھی اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے، یاد رکھیے اس کا فوکس دنیا ہوتا ہے. جو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، جس کا مقصد یعنی جو بھی اللہ کے اپروول کے ساتھ نہیں ہے، اس کا مقصد ہمیشہ پیسہ کمانا ہوتا ہے، اس کا مقصد ہمیشہ کاروبار ہوتا ہے، اس کا مقصد ہمیشہ دنیا داری ہوتا ہے. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا ہی تو ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست فارمولا دے دیا کہ جس کو اسوہ حسنہ چاہیے، چاہے کسی بھی دور میں آئے، وہ لمن کان یرجو اللہ، اس کو ملے گی جس کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا اور جس کو آخرت پر یقین ہوگا. تو یہ اللہ کی طرف رجوع کیسے کریں؟ آپ سب نے جواب دیے ہیں ڈیفرنٹ. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں حدیث مبارکہ کہ کیا طریقہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کسی بھی دور میں. تو عن ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے فرمایا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الایمان جلد 272 حدیث کا نمبر ہے 272. الایمان، یہ الایمان اس کا جلد کا نام ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معذرت خواہ ڈفرنٹ حدیث کھل گئی تھی لیکن وہ بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہی ہے. تو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم، بے شک تمہارے لیے، لا ترجعون الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل، تمہارے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اس سے زیادہ افضل طریقہ ہے ہی نہیں. پھر سنیے، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب یا اللہ کا رجوع اس سے بڑھ کر کسی چیز سے حاصل کر ہی نہیں سکتے. ممن خرج منہ، جو اس کے اندر سے نکلا ہے، جو اس کے اندر سے آیا ہے، یعنی اللہ کے اندر سے، ممن خرج، جو اس میں سے آیا ہے، اس کی طرف سے آیا ہے. یعنی کیا آیا ہے اللہ کی طرف سے؟ کون بتائے گا کیا آیا ہے اللہ کی طرف سے؟ کیا چیز اللہ کے اندر سے نکلی ہے؟ کیا چیز اللہ کی اپنی ہے؟ کیونکہ دنیا میں ہر چیز اللہ کے بارے میں ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے، جتنا کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ اللہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، لیکن ایک لکھائی ایسی ہے
جو اللہ کی ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی القرآن، بالکل صحیح فرمایا تحریم ثنا نے اور تمام بہن بھائیوں نے، کہ وہ چیز جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہے، قیامت تک میرے دوستوں بھائیوں بہنوں یہ بات دلوں پہ لکھ لیجئے، اپنے گھروں میں لکھ کے لگا لیجئے، کہیں پہ بھی یہ آپ جسے کہتے ہیں نا پلو سے باندھ لیجئے، کہ کسی بھی دور میں جو ایمان والا آئے گا، چاہے وہ کتنا بھی گمراہ دور ہو، کہ کوئی بھی فلسفہ بول رہا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق و کردار کا بیسٹ پیٹرن ملے، تو آپ کو کہاں رجوع کرنا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترجون الی اللہ بشیء افضل ممن خرج منہ، اس سے بڑھ کے کوئی اور افضل چیز ہے ہی نہیں جو اس کے اندر سے نکلی ہے، یعنی القرآن۔ تو سورہ احزاب 33 اس کی 21 نمبر آیت کے ساتھ یہ حدیث بالکل سنک ہو گئی، مل گئی، جڑ گئی، کہ وہاں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یعنی تمہارے لیے، میرے لیے، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے قیامت تک آئیں گے، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے، اس تمہارے کو کبھی بھی آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ کسی اور سے بات ہو رہی ہے، یہ تمہارے جب بھی آئے، کیونکہ ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، ہمیں بھی تو قرآن حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو ایمان والا ہے اسی کو قرآن کہتا ہے تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے، تمہارے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے۔ اور یہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن نے کہا لمن کان یرجو اللہ، یہ اس کو ملے گا جس کا رجوع اللہ کی طرف ہے، والیوم الآخر، اور جس کو آخرت پر یقین ہے۔ اور رجوع کیسے کریں گے اللہ کی طرف؟ میں نے آپ کے لیے آسان کر دیا تاکہ کوئی آپ کو ادھر ادھر کسی چیز کے اندر نہ لگا دے، کہ اللہ کی طرف رجوع وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پوری کائنات سے۔ تو یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا، آگے چلتے ہیں۔ اسی آیت کے اندر سورہ احزاب 33 آیت 21، اس کو ملے گا جس کا رجوع ہوگا، وَذَكْرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر لے گا، جو کثرت سے اللہ کی ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، یاد دہانی، ریمائنڈر، ریمیمبرنس۔ اس قرآن مجید کو اللہ نے سورہ الحجر 15 اس کی آیت نمبر 9 میں کیا فرمایا ہے؟ قرآن کو کیا بولا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ اللہ نے وہاں قرآن مجید کو کیا بول دیا؟ اس کا صفاتی نام، اس کا ایٹریبیوٹ، اس کا اسم، یعنی جو اس کا صفاتی نام جس کو کہتے ہیں۔ قرآن ہی کا نام فرقان بھی ہے، قرآن ہی کا نام حق بھی ہے، قرآن ہی کا نام برہان بھی ہے، سلطان بھی ہے۔ اللہ نے اس کو بہت سارے ناموں سے پکارا ہے قرآن مجید کے اندر، اور قرآن ہی کا ایک نام اللہ نے پکارا ہے ذکر، کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا اس قرآن مجید کے اندر جو اللہ کی آیات ہیں اس کے اندر اللہ کا ذکر اور نصیحت لاک ہوئی ہوئی ہے، وہ پرزروڈ ہے۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دنیا کتنی بھی بڑی ہو جائے، دنیا کتنی بھی سمجھدار ہو جائے، دنیا کے کتنے بھی لوگ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، قرآن مجید کے ذکر اور نصیحت کو چینج نہیں کر سکتے، اس کا زیر زبر نہیں بدل سکے۔ تو نصیحت اور اللہ کی جو ویژن اور ایجوکیشن، جو ہدایت اور حکمت ہے، اس کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے گھر میں، آپ اور میں تو کیڑے پکوڑے، آپ کے میرے گھر میں کوئی ہماری مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے گھر میں، اللہ کے اس حکمت اور ہدایت والے گھر میں جس کا دل چاہے وہ ڈکشنری پڑھ کے 4 عربی کے لفظ یاد کر کے اس کے اندر گھس جائے اور اس کے اندر سے اللہ کی حکمت اور ہدایت چرا لے۔ اس لیے اللہ نیت جان کر دیتے ہیں، جس کی جتنی نیت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی دیتے ہیں۔ جس نے اس کو کاروبار بنایا، اللہ نے اس کو صرف کاروبار کی حد تک ہی دیا۔ جس نے اس کو ذریعہ بنایا،
لوگوں کو مس گائڈ کرنے کا، یعنی دکھایا تو قرآن لیکن بتائی اپنی بات، تو اللہ نے پھر ان کے لیے دروازہ نصیحت، ہدایت اور حکمت کا کھولا نہیں، کیونکہ اللہ حی القیوم ہے، اللہ مہیمن علیہ ہے۔ مہیمن علیہ کا مطلب ہوتا ہے کوالٹی کنٹرول، اللہ کی واچ، اللہ کے ملائکہ، اللہ کی واچ، اللہ سے طاقتور کون ہے؟ تو جو چاہے اس کے کلام میں گھس کے اپنی مرضی سے جو چاہے سمجھ لے، نہیں میرے دوستوں، بھائیوں بہنوں، جب اللہ کی طرف اور قرآن مجید کی طرف آئے تو ایک چیز کے بارے میں بے فکر ہو جائے کہ جب تک یہ بند ہے، یعنی بند سے میرا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، تو جتنی بھی انفارمیشن آپ کے پاس ہے اللہ کے لیے، وہ اللہ کے بارے میں ہے، اٹ از اباؤٹ اللہ، جو لوگوں نے لکھا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ کھل جاتا ہے اور اس کی آیت آپ سے مخاطب ہوتی ہے، آپ کو ایڈریس کرتی ہے، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی کہ تمہارے لیے، سورہ احزاب 33 اس کی آیت نمبر 21، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اخلاق و کردار کا نمونہ ہے، اور یہ کس کو ملے گا؟ جس کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا اور آخرت کی طرف ہوگا، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر، کثرت سے اللہ کی نصیحت، کثرت سے اللہ کی یاد دہانی اللہ سے لیتا ہوگا، اس کو ہی وہ اخلاق و کردار کا پیٹرن ملے گا۔ تو میرے دوستوں، جب ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھا تو یہ جو آیت ہمیں سمجھ میں آئی، یہ جو آیت ہمیں بتائی گئی، یہ اباؤٹ اللہ نہیں ہے، دس از اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے جس کی زندگی میں قرآن کھل گیا، جس کی زندگی میں افلا یتدبرون القرآن شروع ہو گیا، یعنی اس نے قرآن پہ غور و فکر شروع کر دیا، اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت مس گائیڈ نہیں کر سکتی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی، اگر وہ واقعی اللہ کے حکم کے اوپر سٹینڈ لے لے، اگر وہ اس کو اڈاپٹ کر لے، اس کو اپنے کردار کا حصہ بنا لے۔ ہمارے ٹیچر بابر بھائی ایک بڑی زبردست مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ، کوئی بھی ورق شہید ہوا، یعنی جو پھٹ جاتا ہے اس کو ہم شہید ہونا کہتے ہیں، وہ زمین پہ پڑا ہو، آپ کو نظر آ جائے، تو کیا آپ زمین پہ پڑا رہنے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ اس کو فوراً اٹھائیں گے، صاف کریں گے، چوبیں گے، دل سے لگائیں گے، کہیں اوپر رکھ دیں گے سنبھال کے۔ تو وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر یہی قرآن مجید کا ایک ورق، ایک آیت، ایک پورشن، ایک حصہ اگر آپ کی زندگی میں کردار کے طور پہ آ جائے، آپ کی لائف کا حصہ بن جائے، تو آپ کو کوئی نیچے کیسے رکھ سکے گا، کر سکے گا؟ آپ کو بھی اسی طرح چوم کے اوپر رکھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے کلمات ہے ہی عزت کے لیے۔ یہ جب کسی کی زندگی میں آتے ہیں تو اس کو بھی عزت دلواتے ہیں، اس سوسائٹی کو، اس قوم کو، اس امت کو پھر عزت کی دی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر، کائنات کے اندر۔ آج جو وجہ ہوئی کہ ہمیں دنیا میں، کائنات میں ہمیں وہ عزت نہیں مل رہی جو ایک مسلمان کا مقام تھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کے اس ورق کو چوم کے اوپر رکھ دیا، ہم نے ذات کا حصہ نہیں بنایا۔ تو اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ہمارے جیسے گنہگار لوگ اگر اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں تو آپ سب تو بہت بہتر ہیں، کیونکہ شو بزنس تو ویسے ہی آدھا پاگل کر دیتا ہے انسان کو۔ تو چلو دیر آئے درست آئے، اگر مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، میری گھر گرہستی کو، میری لائف کو، میری نفسیات کو، تو آپ تو اس سے کہیں زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے فیس بک کے ذریعے بھی، فیس بک جو ہے وہ دنیا جہان کی چیزوں کو ادھر سے ادھر کرتا ہے، خبروں کو، اچھی بری خبروں کو ادھر سے ادھر کرتا ہے، لوگوں کے رازوں کو کھولتا ہے، لوگوں کی پرائیویٹ ویڈیوز چلاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، ہر روز صبح شام ایک دوسرے کے اوپر جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کی وارز ہو رہی ہیں ملکوں کی آپس میں۔ اسی سوشل میڈیا سے اللہ نے آپ کو اور مجھے کیا زبردست اپرچونٹی دے دی کہ آپ اور میں آج جیسے بھی ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اس نے ہمیں اس کو چھونے کی اجازت دے دی، اس نے ہمیں اس کو کھولنے کی اجازت دے دی، اس نے ہمیں اجازت دے دی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں، احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی پریولیج ہے اگر سمجھیں تو۔ مجھے اس کا اندازہ ہے، کیونکہ جو رگڑے کھا کر، جو ڈھونڈتا ہوا پوری زندگی، جو کل ہی میں نے ایک ریکارڈنگ سنی
جو ایک بہت بڑے بالی ووڈ سٹار کی ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، آپ سب جانتے ہیں، بہت بڑا بالی ووڈ سٹار ہے، اور وہ کسی دوسرے نیک آدمی کو فون کر کے اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری یہ پکچر ہٹ ہو جائے، اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری زندگی میں سکون آ جائے. یعنی جو ایک فلم کا کروڑوں روپے میں، ایک فلم کا کروڑوں میں چارج کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری زندگی میں سکون آ جائے. یعنی جس کو پاک و ہند اور جہاں جہاں بھی دنیا میں لوگ یہ زبان سمجھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، ایون جو زبان نہیں بھی سمجھتے وہ بھی پہچان لیں گے. اور وہ یہ بول رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری زندگی میں سکون آ جائے. تو میرے لیے سجدہ شکر فرض ہو گیا تھا کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے جو میں نے زندگی میں تیرے سے سکون مانگا تھا، جو میں نے زندگی میں تجھ سے اطمینان اور ایک ٹھہراؤ اور سٹیبلٹی مانگی تھی، تو نے مجھے دے دی. ظاہر ہے اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے، لیکن جب آپ اتنے بڑے بڑے ناموں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو جب یہ کہتا ہوئے سنتے ہیں کہ یار سکون نہیں ہے، تو پھر آپ کو قدر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید، اس کا یہ کتنی بڑی پریولیج ہے کہ یہ آپ کو ہاتھ لگانے دے، یہ آپ کو چھونے دے، یا آپ کی زندگی میں اس کی تھوڑی سی روشنی آ جائے. یہ بہت بڑی اس کی دین ہے. اس لیے ان لمحات کو، اس اپرچونٹی کو، اس کو ویلیو کیجئے. اور میں آپ سب کو بہت ویلیو کرتا ہوں جو وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے میرے ساتھ ہوتے ہیں، میری بھی ہمت بڑھاتے ہیں اور ہوپ دلاتے ہیں کہ صرف کرٹیسزم، ڈسکریجمنٹ، امبیرسمنٹ، فرقہ واریت، شدت پسندی، کرپشن ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، بلکہ ہماری سوسائٹی میں یہ امید اور یہ ہوپ بھی ہے کہ لوگ اللہ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، لوگ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کو جاننا چاہتے ہیں. نام تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں اللہ کا، لیکن اللہ کو جاننے کے لیے اللہ کے کلام کو جاننا، اس کے اوپر ٹائم لگانا، ایفرٹ لگانا. جیسے ہم ڈگریز حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، ایک 2 روپے کی نوکری کے لیے ہم کتنا پوری زندگی پڑھتے ہیں. اور جس نے رزق دینا ہے، جس کے گھر سے، جس کے ایک لفظ سے سارے علوم، سارے علم، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، ریسرچ ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، کاسمولوجی ہو، اینی نالج، وہ اللہ کے کلمات سے ہی شروع ہوتا ہے، اور جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے پھر اللہ کی علم کی ابتدا ہو جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. آج کا چونکہ میں لیٹ آیا، معذرت خواہ ہوں. کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلدی اور اپنے ٹائم پہ سیشن شروع کریں، وچ از 8 بجے پاکستان ٹائم، 4 o'clock یو کے ٹائم. اور انشاءاللہ ہم کل دوبارہ ملاقات ہوگی. میں جلدی سے آپ کے کامنٹس پڑھ دیتا ہوں. صاحبہ اکبر کہہ رہی ہیں اللہ کو اس کی جزا دے. مہا کتابی کہتی ہے there is a very small number of people using social media for the positive cause. ماشاء اللہ you're one of them. اللہ قبول فرمائے. I have learned this from الرحمن الرحیم. ہمارا پہلا پاکستان میں پہلا دینی چینل تھا جو ہم نے اپنی جیب سے فری آف کاسٹ والنٹیریلی شروع کیا تھا، جسٹ اے کیبل چینل. تو مجھے ٹریننگ ہی یہی ملی ہے کہ والنٹیریلی، بغیر کاروبار بنائے، بغیر پیسے کو بیچ میں شامل کیے، اگر اللہ نے کوئی چیز دی ہے اس کو اگر باقیوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ویلڈ ہو جاتی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے وعلمہ، اور دوسروں تک پہنچائے. تو مجھے بہترین شخص بننا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، کیونکہ بہترین شخص جو بنتا ہے وہ پھر بہترین باپ، بیٹا، ہسبینڈ، وائف، ماں، بیٹی، یہ سارے رول کے اندر بہترین ہو جاتا ہے، بہترین پروفیشنل بھی بنتا ہے. کیونکہ اللہ کے قریب ہونے کے بعد ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کاروبار میں، اپنے پروفیشن میں، ایز اے اسٹوڈنٹ، یا اپنی کسی بھی دنیا کے اسکل میں آپ پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی اسکل ایسا نہیں ہے جو اللہ نے نہیں دیا آپ کو، تو اللہ ہی بتائے گا کہ اس کو بہترین طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے. تو اس لیے بغیر قرآن کے آپ بہترین بن ہی نہیں سکتے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے میں نے اس کا سہارا لیا ہے. اور یہی تعلیم الرحمن الرحیم ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس سے ملی کہ بغیر لوگوں سے کسی انسینٹیو کے، بغیر ان سے کچھ ڈیمانڈ کیے، بغیر ان سے کچھ کسی مدد چاہے،
آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہترین ہونے کے لیے اس چیز کو شیئر کریں سب کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک جان میں جان ہے، اور یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بیکاز وین یو ریمائنڈ سم ون یو ریمائنڈ یور سیلف فرسٹ. جب آپ کسی کو کوئی چیز بتاتے ہیں تو آپ کے کان تو پہلے سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر اکیلے میں آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ نے بولا کیا آپ اس کے اوپر پورا اتر رہے ہو. تو اس لیے اٹ میکس یو ریسپانسبل وین یو شیئر سم تھنگ گڈ ود سم ون. آپ بہت اچھے ہیں، تھینک یو ویری مچ وزیر بھائی، ماشاء اللہ ویری ٹرو. نگت عمران کہتی ہیں، سیم علی کہتے ہیں ماشاء اللہ ویری امپریسو نجم بردر، تھینک یو ویری مچ سیم بھائی. وعلیکم السلام. مہا فرح اختر، اٹ از ٹرو وین آئی ریڈ مائی ٹرانسلیشن اٹ چینجز مائی لائف، وین آئی ریڈ مائی ٹرانسلیشن چینجز مائی لائف. جی بالکل، پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب اڈاپٹ کرتے ہیں، سوالوں کے جواب لیتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے آئینہ بناتے ہیں، تو پھر قرآن تبدیل کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ کے ذکر کرنے والوں کی مثال زندوں کی ہے، اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے. کامران اظہار کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی نصیحت کے بغیر، اللہ کے ذکر سے مطلب صرف اس کے نام کا ذکر نہیں بلکہ اس کی آیات، اس کے احکامات کا ذکر ہے. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ بڑے بڑے دنیا کے بیٹسمین جب وہ وکٹ پر آتے ہیں اور ان کی بیٹ فارم چل رہی ہوتی ہے تو ان کے لپس جب ہل رہے ہوتے ہیں تو اکثر بڑے بڑے بیٹسمین اپنے آپ کو پتہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ واچ دا بال، واچ دا بال. یعنی وہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا رہے ہوتے ہیں کہ بالر کا ہاتھ کو دیکھو اور واچ دا بال، واچ دا بال، واچ دا بال. تو جب آپ کمانڈ دیتے ہیں اپنے نفس کو کہ واچ دا بال، تو آنکھیں خود بخود بال پہ نظر رکھتی ہیں. اس کو کہتے ہیں ذکر کروانا اپنے آپ کو. جیسے آپ گھر میں ابو 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 صرف نہیں کرتے، آپ ابو تو ایک دفعہ ہی کہتے ہیں، لیکن جب آپ ابو کی بات، ابو کو یاد کرتے ہیں تو آپ ابو کے احسانات یاد کرتے ہیں، آپ ابو کی باتیں یاد کرتے ہیں، آپ ابو کی نصیحتیں یاد کرتے ہیں، آپ ابو کی انسٹرکشنز یاد کرتے ہیں. آپ ماں کی آج تک وہ نصیحت کہ بیٹا گلے خراب ہے، آئس کریم نہیں کھاؤ، ٹھنڈا نہیں کھاؤ، گلے خراب ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ ماں پی ایچ ڈی ہی ہو، لیکن ماں کی یہ صحیح نصیحت جو تھی وہ ابھی تک یہاں پہ آپ کے میرے چپکی ہوئی ہے. اسی کو عربی میں ذکر کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ذکر میں رہتا ہے وہی زندہ رہتا ہے. ورنہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب یہ زندہ ہے تو سو رہے ہیں، جس دن یہ مریں گے اس دن جاگیں گے. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں میٹھی نیند میں سلائے رکھے، ہمارے ڈریمز کو ملٹیپلائی کرتا رہے. ایک سیڑھی پہ پہنچے تو اگلی 4 سیڑھیاں دکھائے، ایک چیز مل گئی تو دوسری 4 چیزیں دکھائے، ایک کے بعد ایک انٹرٹینمنٹ انٹروڈیوس کروائے، ایک کے بعد ایک نئی آپ کے لیے پاس ٹائم انٹروڈیوس کروائے. وہ آپ کی نیند کو اور مزیدار بنانا چاہتا ہے، جبکہ اللہ اپنے کلام کے ذریعے، اپنے ذکر اور قرآن کے ذریعے آپ کو ویک اپ کال دیتا ہے کہ ویک اپ، ریالٹی میں آؤ کہ تمہارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ کوئک ٹو بیٹر یور سیلف. اپنی زندگی کا ریزن ڈھونڈو فوراً کہ تم یہاں پر کیوں آئے تھے، کس نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کہاں سے کمیونیکیشن ہوگی، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہ رہے ہیں. اس کا بہت سارا ٹائم ہم نکال چکے ہیں آلریڈی. ناؤ ٹائم از شارٹ. تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذکر آپ کو زندہ کرتا ہے. ساتھ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو مجھے نماز اور نوافل ادا کرتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. صوبی عادل، صاحبہ اکبر، تحریم ثنا، اگر میں آپ کے کچھ کامنٹس پڑھنا بھول گیا ہوں تو معذرت خواہ ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل تھرسڈے والے دن دوبارہ ملاقات بھی ہوگی. امیر مہدی کہتے ہیں سلام سر، ہاؤ از یو؟ آئی ایم ویری ویل، تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. مائی فیوریٹ انکل ان دا ورلڈ از آلسو واچنگ. او تھینک یو ویری مچ. آپ کے انکل کو بھی میرا سلام اینڈ ویلکم. الیاس انکل، اوکے. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ. صفیہ موسیٰ صاحبہ کا سوال آ گیا ہے جوہانسبرگ سے، اینڈ آئی ایم ناٹ شیور کہ میری دروازے کی نوک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر آپ نے سنی ہے تو مجھے بتا دیں، because I was really involved، کیونکہ جب کھانا لگ جاتا ہے تو نوک ہو جاتی ہے.
اور بیگم کو ناراض کیا جا نہیں سکتا. If shaitan is constantly enticing us to follow our dreams, then how do we distinguish between opportunity from Allah and shaitani distraction? Very simple. First of all, you must know that you are not alone by yourself. You cannot just decide what is right and what is wrong from your own thoughts. You have, first of all, the word of Allah, Quran. You have Prophet sallallahu alaihi wasallam's word. And you have a system of the Quran where there are other believers. And all of us, we go through some sort of opportunities, some sort of enticing and attractive and, all those situations. I have been offered, ever since I have been, in the limelight, in the spotlight, مجھے کئی بزنسز کی آفر کی گئی زندگی میں. مجھے کئی بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو چلانے کی آفر کی گئی, چیریٹی آرگنائزیشنز کو, کہ آپ اس کو چلائیں, آپ کی بات پہ, آپ کی شکل پہ لوگ ٹرسٹ کریں گے, اینڈ وی آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. اور بہت سارے میرے جو دوست بزنس میں تھے, ایون کہ میرے مرحوم دوست جنید بھائی, انہوں نے بھی بہت دفعہ کہا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ تو کچھ بزنس کر لے. اور تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ میری نیچر میں ڈسٹریکٹ ہونا نہیں ہے. ابھی بھی آفرز, ایسی اپرچونیٹیز آتی ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ بزنس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی, آپ کی سوچ, آپ کا سب کچھ وہ اون کر لیتا ہے, کیونکہ بزنس بغیر محنت کے اور بغیر کھوئے ہوئے اس کے اندر لگتا نہیں ہے. اور ایٹ دس اسٹیج آف مائی لائف, میں بلکہ پچھلے کئی سال سے میں نے تو جو بزنس چل رہا تھا میوزک کا, اس سے بھی خداحافظ اس لیے کہا کہ 90% میری زندگی کا ٹائم وہ لے جاتا تھا. تو جب آپ کی زندگی میں آپ کے گولز چینج ہو جائے, when you don't want to multiply your properties, when you don't want to buy many cars, when you don't want to live in a huge mansion and you don't want to have a house here, a house there, تو پھر آپ کی بڑی بیسک ضروریات رہ جاتی ہیں کہ مہینے کے بل پورے ہو جائیں, گروسری کے بل پورے ہو جائیں, بچوں کا کھانا پینا یہ وہ پورا ہو جائے. تو اور کیا چاہیے؟ آپ سے خوش قسمت کوئی انسان ہی نہیں ہے جس کے خرچے پورے ہو جائیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو تلوار تھی سر کے اوپر بڑا ہونے کی اور زیادہ کمانے کی, وہ اللہ نے ہٹا دی, تو میں ریلیکس ہو گیا. تو اس لیے ڈیئر سسٹر, سمپل اس کا ون لائنر, برنگ اٹ بیک ٹو اللہ. وٹ ایور opportunity comes which confuses you, whether it's from shaitan or from Allah, bring it to Allah, because any opportunity Allah can turn it into a rahmat for you or barakah for you, and any opportunity shaitan can turn it into a fitna, azmaish for you. Hazrat Ali radiyallahu anhu, in a same situation, he said a beautiful call. He said, Ya Allah, I don't want that ni'mat, I don't want that blessing which takes me away from you, and I don't want and then in another saying he said, in this saying he said, I don't want any ni'mat or blessing which takes me away from you. اور ایک اور جگہ پہ another call he said کہ جو نعمت, a blessing which brings me close to you, آپ کے قریب کر دیتی ہے, وہ جو آزمائش آپ کے قریب کر دیتی ہے وہ آزمائش نہیں, نعمت ہے. اور جو نعمت آپ سے دور کر دیتی ہے وہ نعمت نہیں, آزمائش ہے. تو پتہ چلے کہ اللہ نے اتنا بڑا کاروبار اور اتنا پیسہ اور اتنا کچھ دے دیا کہ آپ کا پورا دن میں اللہ کو جاننے کا, اللہ کے کلمات کو سمجھنے کا, قرآن کھولنے کا ٹائم ہی چلا گیا, تو وہ نعمت نہیں ہے, وہ شیطان نے نعمت کو کرپٹ کر دیا ہے. تو کوئی بھی حلال چیز which Allah approves, bring it back to Allah, bring it to Quran and Hadith, take advice from it, and then go for that opportunity. It's very simple. I hope you got the answer. In Canada, جب میں نے اپنے بچوں کو اسکائپ سے پاکستان سے قرآن پڑھانا شروع کیا, تب انہوں نے پوچھا آپ نے اس کو میننگ کے ساتھ پڑھا ہے, تو مجھے بہت شرم آئی. It's never too late, sister. ہم نے بھی 30-35 سال گزار دیے بغیر سمجھے. تو جب بھی شروع ہو جائے اللہ کی
नेमत, अल्लाह की रहमत, तो उसी वक्त उसका दरवाज़ा खुल जाता है. कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं लिकुल्ली नबाइन मुस्तक़र्रुन, ओके, हर खबर का एक वक्त मुकर्रर है. फसौफ तालमून, एंड सून यू विल बी गिवन द नॉलेज. तो अगर आपकी खबर का वक्त आज था, इस साल था, तो अब इसको लूज मत कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को. अब इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लीजिए और इसके साथ सिलेक्टिव बिहेवियर मत रखें. ये मैं आप सबको कहना चाहूंगा. सिलेक्टिव बिहेवियर ये होता है कि जब रिश्ते की बात आई तो अल्लाह का मशवरा लेना शुरू कर दिया. कारोबार में डाउनफॉल आया तो अल्लाह की इबादत शुरू कर दी. मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें, बट अच्छे वक्त में जो लोग अल्लाह का हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर अल्लाह उन पर बुरा वक्त आने नहीं देता, क्योंकि आजमाइश आती है वो उसको और बड़ा करके स्ट्रांग करके चली जाती है. बुरा वक्त नहीं आता फिर अल्लाह के लोगों पर. देखें, मैं आपको इस आयत पर इख्तिताम करता हूँ. सूरह यूनुस है, 10 नंबर सूरा. ये सब नोट कर लें और ये 2 लाइन की आयतें हैं. इसको याद करके सुबह शाम अपने जिक्र में रखें, इसको दिमाग में दोहराते रहें. नमाज में भी पढ़ सकते हैं. सूरह यूनुस 10 आयत 62 एंड 63. 62 में कहते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. बेशक जो अल्लाह के औलिया हैं, जो अल्लाह के सरपरस्त हैं, जो अल्लाह के प्रोटेक्टर्स हैं. अल्लाह के प्रोटेक्टर्स का मतलब है जो अल्लाह के निज़ाम के प्रोटेक्टर्स हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो खुद अल्लाह के निज़ाम की हिफाजत भी करने वाले हैं और खुद उसकी हिफाजत में रहते भी हैं. ना तो उन पे कभी खौफ आता है, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो कभी रंजीदा होते हैं. इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं रहते या उन पे इम्तहान नहीं आते. इम्तहान आता है लेकिन खौफ और रंज देकर नहीं जाता है, बल्कि उनको और अल्लाह के करीब करके चला जाता है, और खुशियां और इत्मीनान और रहमतें और बरकतें देकर चला जाता है इम्तहान. क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के औलिया हैं. अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अल्लाह के औलिया तो बहुत बड़े बुजुर्ग होते हैं. बेशक होते हैं, लेकिन क्या हमारा कोई चांस है? तो अगली ही आयत में देखें कि अल्लाह के औलिया बनने का फॉर्मूला क्या है. आपके लिए एक सरप्राइज है आज का, छोड़ के जा रहा हूं कि अल्लाह का औलिया बनने का फॉर्मूला क्या है. अल्लाह का दोस्त, औलिया का मतलब दोस्त भी होता है. अल्लाह के करीब होने का, उसकी सरपरस्ती में आने का, उसकी प्रोटेक्शन में आने का फॉर्मूला क्या है. क्योंकि औलिया से जहन में आता है जिनके बड़े बड़े मज़ार हैं माशाल्लाह, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, वो तो है ही अल्लाह के बुजुर्ग. लेकिन क्या आप और मेरे लिए भी कोई चांस है, या हम सिर्फ गुनाह करने के लिए आए हैं? क्या आप और मैं सिर्फ यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए हैं, पिकनिक करने के लिए आए हैं? तो अगली ही आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कौन लोग हैं औलिया, ये कैसे बनते हैं, कैसे खौफ और रंज जाता है इनकी जिंदगी में से. अल्लदीना आमनू वकानु यत्तकून. तकवा अकेला नहीं, ईमान के साथ तकवा है, क्योंकि ईमान आयात के अंदर है, ईमान अल्लाह रसूल के दीन के अंदर है, तभी तकवा काम का है. वरना खाली तकवा जो है वो तो कारोबार में भी होता है. खाली तकवा तो हर इंसान के पास है दुनिया के, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी हो. खाली तकवा तो अपने मफादात का होता ही होता है, क्योंकि तकवे का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, परहेजगारी, क्या करना है क्या नहीं करना. ये प्रोडक्ट खरीदनी है कि ये प्रोडक्ट नहीं खरीदनी, इसमें इतना फायदा है. हम क्यों कैलकुलेटर लेके पहले सारे कारोबारी पहले देखते हैं कि इतना पैसा इसमें बचेगा, उतना पैसा उसमें बचेगा. ये जो हम सुबह शाम कर रहे होते हैं ये तकवा ही तो होता है. तो तकवा असल में अल्लाह के ईमान, अल्लाह के दीन के साथ जब जुड़ जाता है तो फिर अला इन्ना औलिया अल्लाह, तो फिर अल्लाह आपको औलिया तक के मुकाम पर ले जाता है. उन पर कोई खौफ नहीं आता, उन पर कोई रंज नहीं आता. क्यों? क्योंकि अल्लदीना आमनू, वो ईमान वाले हैं, वो अल्लाह की आयात पर ईमान रखते हैं, वो अल्लाह के अहकामात पर ईमान रखते हैं. उनका ईमान हवा में नहीं है जैसे मेरा था 30-35 साल, सुना सुनाया ईमान था, क्योंकि कुरान तो कभी पढ़ के देखा ही नहीं, कभी हदीस को अपनी जिंदगी से रिलेट ही नहीं किया. तो ईमान सुना सुनाया था, इसीलिए जब सिचुएशन आती थी ईमान गोल हो जाता था, डावाडोल हो जाता था, क्योंकि वो ईमान था ही नहीं.
ایمان تو وہ ہوتا ہے جو ہر سچویشن میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کو ہر سچویشن میں سنبھال کے رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے، آپ کو ہر سچویشن میں انفارمیشن دیتا ہے، آپ کو ہر سچویشن میں گائیڈ کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، سوچ میں بھی ہوتا ہے، زبان پہ بھی ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو جو ایمان والے ہیں اور تقوی کے ساتھ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی زندگی میں نہ خوف ہے نہ رنج ہے، اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی گڈ نیوز ملتی ہے، ان کو آخرت میں بھی گڈ نیوز ملتی ہے، اور تمام تر عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کامران اظہار صاحب، آپ کے کامنٹس اور آپ کی گائیڈنس کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ نے بھی اس سیشن سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کیا ہوگا، اور ہم تو آپ کے بھائی ہیں، کوئی نہ عالم ہے، نہ اسکالر ہے، نہ مفتی ہے، نہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دیجئے میری رسالت کو چاہے ایک آیت ہو۔ تو اگر اپنی زندگی میں جتنا بھی عمل میں آ گیا ہے، جتنا بھی پریکٹس میں آ گیا ہے، سوچ میں آ گیا ہے، ایمان میں آ گیا ہے، اس ایمان میں سے آپ بھائی بہنوں کے ساتھ جو شیئر کرنے کا اللہ موقع دے رہا ہے، اس سے میرا بھی ایمان بڑھ رہا ہے۔ I'm sure کہ آپ کا بھی ایمان بڑھ رہا ہوگا، کیونکہ آپ تو پہلے ہی نیک ہیں، ہم تو بڑی دور سے دھکے کھاتے ہوئے آئے ہیں۔ تو اللہ قبول کر لے اور ہمیں اور بہتر انسان، بہتر مسلمان بنا دے۔ انشاءاللہ کل 8 بجے پاکستان ٹائم اور 4 بجے UK ٹائم دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔